رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ آ گیا۔ پاکستان میں رمضان المبارک 1445 ہجری کا آغاز۔ ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں مساجد کی رونقیں بڑھ گئیں۔ نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ شہر شہر رمضان المبارک کی برکتیں، پہلی سحری کے خصوصی انتظامات، کسی نے گھر میں پکوان بنائے تو کسی نے ہوٹل کا رخ کیا۔ فرزندان اسلام کی جانب سے روزہ رکھنے کے بعد عبادات کا خصوصی اہتمام۔ وزیر اعظم کی امت مسلمہ کو رمضان کی مبارکباد۔ ماہ مقدس کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ یہ مہینہ ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کا باعث بنتا ہے۔ ملک میں مہنگائی کا اندازہ ہے، حکومت نے تاریخی ریلیف پیکج دیا۔ اپنے ارد گرد معاشی طور پر کمزور لوگوں کا خیال رکھیں۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ کچرار ہے، یہ سبزی نہیں آئی ہے تو یہ 200 روپے کی پاؤ ملی ہے۔ مہنگائی تو ہے، ہر چیز مہنگی ہے جی۔ سستی ہونی چاہیے، مطلب کہ رمضان میں تو زیادہ خرچے بڑھ جاتے ہیں گھروں کے۔ یہ منڈی سے رمضان سے پہلے تو تقریباً 50% بڑھ گیا ہے۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کی آمد پر منافع خور سرگرم، حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ شیخ اور انوج کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ۔ اسلام آباد میں پیاز 380 اور ٹماٹر 170 روپے کلو میں فروخت۔ لاہور میں مسالہ جات کی قیمتوں میں 100 سے 600 روپے تک اضافہ۔ فیصل آباد میں آٹے کا بحران، کوئٹہ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا اور چینی دستیاب نہیں۔ مصنوعی مہنگائی کے طوفان سے شہری پریشان، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رمضان المبارک میں اسکولوں کے لیے نیا شیڈیول جاری۔ پنجاب میں پرائمری اسکولز کے اوقات صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ ہائی اسکول میں بھی صبح 7:30 بجے کھلیں گے، 11:30 بجے بند ہوں گے۔ جمعہ کے روز اسکول 10:30 بجے بند ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک میں صارفین کو بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کر دی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، رمضان میں مہنگائی پر قابو پانا پہلا امتحان ہے۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر قیمتوں کو کنٹرول کریں گے۔ مٹھی بھر اشرافیہ 90% وسائل پر قابض ہے، عام آدمی مہنگائی میں پس گیا۔ اشرافیہ کی سبسڈی جتنی جلدی ختم کریں گے اتنا ہی قوم کا بھلا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ کابینہ 19 ارکان پر مشتمل، 18 وفاقی وزراء اور 1 وزیر مملکت شامل۔ وزراء کو قلمدان بھی سونپ دیے گئے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع مقرر، دفاعی پیداوار اور ہوابازی کا اضافی چارج بھی مل گیا۔ محمد اورنگزیب وزیر خزانہ، اسحاق ڈار وزیر خارجہ، محسن نقوی وزیر داخلہ، عاصم نذیر تارڑ وزیر قانون و انسانی حقوق بن گئے۔ جان کمال وزیر تجارت، احسن اقبال منصوبہ بندی، رانا تنویر صنعت و پیداوار، خالد مقبول صدیقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزیر تعلیم ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم کی ٹیم میں عطاء اللہ تارڑ وزیر اطلاعات و نشریات مقرر۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر نشکاری کا قلمدان عبدالعلیم خان کو سونپ دیا گیا۔ وزارت ریلوے سردار اویس لغاری کے سپرد۔ امیر مقام ریاستی اور سرحدی امور کے وزیر بن گئے۔ امیر مقام کے پاس قومی ورثہ اور ثقافت کا اضافی چارج ہوگا۔ چودھری صالح حسین کو اوورسیز پاکستانیز کا قلمدان دے دیا گیا۔ مصدق ملک پاور اور پیٹرولیم ڈویژن کے وفاقی وزیر مقرر۔ احال چیمہ اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر۔ کیسر احمد شیخ کو بحری امور، ریاض پیرزادہ کو ہاؤسنگ کا قلمدان دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات کابینہ کی حلف برداری کے بعد ہوئی۔ سیاسی صورتحال، حکومتی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شمولیت کی، پھر درخواست کی۔ صدر آصف علی زرداری کا معاملے پر غور کا وعدہ۔ صدر سے کافی کے سربراہ چودھری شجاعت نے بھی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر محسن نقوی بھی موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صدر آصف علی زرداری روایتی بگی میں آئے۔ ایوان صدر آمد پر آصف زرداری کو گارڈ آف آنر پیش۔ مسلح افواج کے دستوں نے سلامی دی۔ صدر نے پیٹ کا معائنہ کیا۔ تقریب میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو زرداری کی شرکت۔ آصف زرداری نے ایوان صدر کے عملے سے بھی ملاقات کی۔ صدر آصف زرداری کا اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول بنانے کا اصولی فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق صدر باضابطہ طور پر آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دیں گے۔
آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو صدر کی صاحبزادی کی حیثیت سے خاتون اول بننے والی پہلی شخصیت ہوگی۔ پی ٹی آئی کو مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ مختلف شہروں میں مقدمات درج، رہنماؤں سمیت سینکڑوں کارکن ملزم نامزد۔ لاہور میں فرحت عباس پر بھی مقدمہ، کارکنوں کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاؤ گھیراؤ کے لیے اشتعال دلاتے رہے، ساتھیوں سے مل کر شدید فائرنگ کی، کانسٹیبل کی وردی پھاڑی اور اغوا کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی رہنما سے پستول بھی برآمد۔ اسلام آباد میں مقدمے میں شیر افضل، شعیب شاہین، علی بخاری، شوکت بسرا اور دیگر نامزد۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو غیر آئینی قرار، چیف جسٹس سے غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کارکنوں کی گرفتاریوں کی مذمت۔ عمر ایوب کہتے ہیں آئی جی، ایس ایس پی اور ڈی ایس پی اسلام آباد کے خلاف پرچے درج ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر بولے جعلی حکومت نامنظور، یہ ڈنڈا شاہی سے حکومت نہیں کر سکتے، حکومت فارم 45 اور 47 میں رد و بدل سے بنی ہے۔ لطیف کھوسہ بولے قومی اسمبلی اجلاس میں پہلا بل 4 حلقوں کے آڈٹ کا لائیں گے، معاملے کے حل تک اجلاس چلنے نہیں دیں گے۔ اگر سیاست کی آڑ میں عدم استحکام لائیں گے تو رعایت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واضح کر دیا۔ کہتی ہیں پولیس وین پر حملہ کر کے ملزمان کو چھڑوایا گیا، احتجاج کا حق انتشار پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، املاک کو نقصان کا اندیشہ ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا، معاملہ سیاسی انتقام میں نہیں آتا، سڑکوں پر نکلنے والوں کو ذمہ دار شہری بننا پڑے گا، مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں، کسی سے رعایت نہیں ہوگی، گورننس کے مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا، جو افسر ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کا تبادلہ نہیں کریں گے۔ سینٹ کے ضمنی انتخابات کا شیڈیول 14 مارچ کو جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 15 اور 16 مارچ کو جمع ہوں گے۔ چاروں صوبوں اور اسلام آباد سے سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔